بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ ناظرین کرام، آج کی شب عاشور ہے۔ آج کا دن اور آج کی رات بڑی اہم ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ آج مسلم ہی نہیں، غیر مسلم بھی ذکر حسین اور ذکر آل آبا میں مصروف ہیں۔ صرف مساجد اور امام بارگاہیں ہی نہیں، چرچ، مندر اور گردواروں میں بھی حسینیت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مظلوم کا کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کے ساتھ تمام انسانیت کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ چند سال قبل ایک انڈیا میں ماتمی جلوس کے اندر ایک ہندو کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے تمام مذہبی لوازمات کے ساتھ حسینی علم اٹھائے ہوئے اس ماتمی جلوس کا حصہ ہے۔ تو میں نے اسے سوشل میڈیا پہ کہا کہ حسین پاک تو ہمارے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً کومنٹس کیا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اگر انسان میں آدمیت ہے تو حسین سب کا ہے، اگر انسان میں آدمیت نہیں ہے تو وہ حسین سے بیگانہ ہے، لا تعلق ہے۔ وہ کل کا یزید تھا تو وجود حسین سے خوف زدہ تھا، آج کا یزید ذکر حسین سے خوف زدہ ہے۔ لیکن یہ ذکر وہ آفاقی ذکر ہے کہ جب تک اللہ کی وحی موجود ہے ذکر حسین کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ ذکر حسین دمادم کائنات کے اندر موجود رہے گا، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ ناظرین کرام، میں نے آج کی گفتگو کے لیے جو آیہ مقدسہ کا انتخاب کیا وہ آیت مباہلہ ہے۔ جب نجران کے مسیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو بنیاد بنا کر گفتگو کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ توحید تلاوت فرمائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، لیکن وہ بضد تھے کیونکہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے۔ جب انہوں نے
اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مباہلے کا چیلنج کیا، اور آیہ مقدسہ میں پروردگار عالم نے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں فرمایا، قل تعالوا، اے محبوب انہیں فرما دیجئے آ جائیے، بڑھیے، ہمیں بلائیں، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنا نفس لے کر آتے ہیں، اپنی جان لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی جانیں لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا سوال کریں گے۔ ناظرین کرام، مدینہ المنورہ میں ہر گھر میں ہر مرد، ہر خاتون اور ہر بچہ سجدہ ریز ہے کہ کاش کل جب اسلام کا مقدمہ لڑنے کی بات آئے، کل جب اللہ کی توحید کا مقدمہ لڑنے کی بات آئے تو اللہ کی اس وحی کے ضمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا انتخاب کریں۔ نجران کے مسیح اس بات پر مصر تھے، اور وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہر صورت ہو سکتی ہے، پیغمبر اسلام صحابہ کرام میں سے، صحابیات میں سے اور ان کے بچوں میں سے کسی کو بھی لا سکتے ہیں، لیکن مباہلے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم اپنے قرابت داروں کو تو نہیں لائیں گے۔ اس لیے بات مباہلے کی ہے، بات اللہ کی لعنت کی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انتخاب فرمایا تو اصحاب پیغمبر میں سے نہیں، صحابیات میں سے نہیں، ان کے بچوں میں سے نہیں، بلکہ ان ہستیوں کا انتخاب کیا جو حدیث کساء کے اندر بھی موجود ہیں، جو آیہ تطہیر کا بھی حصہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں سب سے اہم ہیں، جن کے لیے چشتیوں کے ایک بہت بڑے روحانی بزرگ حضرت سید بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کا انتخاب فرمایا، اور یہ انتخاب نساءنا و نساءکم میں تھا۔ ابھی عمریں 6 یا 7 سال کی ہیں، اور نبی کریم نے اسلام کا اور اللہ کی توحید کا مقدمہ لڑنے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنے بیٹوں میں ایک مولا حسن کا انتخاب کیا اور ایک مولا حسین کا انتخاب فرمایا۔ پھر فرمایا وانفسنا وانفسکم، ہم اپنا نفس، اپنی جان لاتے ہیں، تم بھی اپنی جان لاؤ۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جس نفس کا انتخاب کیا، جس جان کا انتخاب کیا، وہ جان، وہ نفس ذات علی تھی۔ گویا نص قرآنی سے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مولا علی شیر خدا ٹھہرے، نفس رسول مولا علی شیر خدا کو قرار دیا گیا۔ یہ پنجتن پاک جا رہے ہیں،
ایک طرف مولا حسین کو نبی کریم نے اٹھایا ہوا ہے، مولا حسن مجتبیٰ ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں سیدہ کائنات ہیں اور پیچھے مولا مرتضیٰ موجود ہیں۔ جانے کا ذرا انداز دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہیں پھر سیدہ کائنات کا قدم پڑتا ہے، اور سیدہ کائنات جو ہی قدم اٹھاتی ہیں تو پیچھے مولا علی شیر خدا کا قدم پڑتا ہے۔ گویا سیدہ کائنات قدم مصطفیٰ پہ ہیں، لیکن مولا مرتضیٰ کے قدم سیدہ کائنات کے قدموں کے نشان بھی مٹا رہے ہیں، اس لیے کہ بی بی پاک حیا کی ملکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ بی بی پاک کے قدموں کے نشان بھی کوئی آنکھ دیکھے۔ واہ پروردگار عالم، تو نے کیسا انتخاب کیا اور کیسا اہتمام کیا۔ ایک طرف اسلام کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ پنجتن پاک کی مقدس ہستیوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان ہستیوں کا انتخاب کرنے سے قبل تربیت کا جو اہتمام کیا وہ بھی بڑا اچھوتا ہے۔ جہاں ایک طرف نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گھٹی میں لعاب رسول عطا کر رہے ہیں، لعاب دہن عطا کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، قطعۃ اللحم کہا گیا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب مولا کائنات کی باری آتی ہے تو پہلی خوراک لعاب رسول ہے، لعاب دہن عطا کیا۔ نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ انا و علی من شجرۃ واحد، لوگوں میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، جن کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا من ہو، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، جن کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں ہادی ہوں، جس جس کی جان کا میں مالک ہوں، میرا علی بھی اس کا مالک ہے، میرا علی بھی اس کا مولا ہے، میرا علی بھی اس کا ہادی ہے۔ جن کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ذکر و علی عبادہ، لوگو علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کے لیے پیغمبر اسلام فرمائیں ذکر و النظر الی وجہ علی عبادہ، جنہیں علی کا چہرہ میسر آئے وہ چہرہ علی پہ نگاہ ڈالیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ایک دن پوچھتی ہیں بابا جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو ہم موجود ہوں تو پوری توجہ سے ہماری طرف دیکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا تشریف لے آئیں تو آپ بات تو ہم سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھتے چہرہ علی کی طرف ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات نے وہاں آپ کی عدم موجودگی میں یہ روایت منقول ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب تک مولا کائنات مولا علی شیر خدا موجود ہوتے ہیں میں تب کسی اور کو نہیں دیکھتا، میں تب تک محو عبادت ہوتا ہوں۔ گویا مولا مرتضیٰ وہ ذات ہیں کہ جو وجہ عبادت بھی ہیں اور جن کا ذکر بھی عبادت ہے۔ یقیناً یہ تمام تر عظمتیں رسول خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عطا فرمائیں اپنے داماد اور وہ بھائی جن کے لیے نبی کریم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، اے علی آپ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ شان مولا کائنات کو عطا فرمائیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہر امتی کا دل بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، آنکھیں بھی سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور دل اور روح بھی سجدہ ریز ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، مولا حسن مجتبیٰ کی طرف نظر جاتی ہے اور مولا حسین کی طرف جب نظر جاتی ہے تب بھی عقل انسانی حیران ہوتی ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے ہی میں محمد سے محبت کی، اور جس نے اپنے دل میں حسن و حسین سے بغض پالا انہوں نے حسن و حسین سے نہیں، اس نے میں مصطفیٰ سے بغض رکھا ہے۔ گویا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں عشق رسول سینے میں رکھتا ہوں، میں محبت رسول دل میں رکھتا ہوں، میرا دل ہر لمحے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھڑکتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کی واحد نشانی یہ ہے کہ تم حسن و حسین سے محبت کرو۔ تمہارے ہر اعمال کی جزا جنت ہے، لیکن تم تب تک جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے جب تک کہ تم حسن و حسین کی غلامی میں نہ آ جاؤ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، اسے بھی مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے سینے سے چمٹایا ہوا ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور پھر فرمایا اس سے بھی محبت فرمانا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرتے۔ اگر کوئی عشق الہی کی بات کرتا ہے، محبت الہی کی بات کرتا ہے، ذات الہی سے اپنے رشتے کی بات کرتا ہے، تو نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا بلا واسطہ خدا سے محبت کا دعویٰ ادھورا ہے۔ اگر تم عشق الہی اور محبت الہی میں اپنے آپ کو کامل کرنا چاہتے ہو تو حسن و حسین سے پیار کرو۔ حسن و حسین کی محبت تمہیں مصطفیٰ کے قریب کرے گی، اور حسن و حسین اور مصطفیٰ کی محبت تمہیں خدا کے قریب کرے گی۔ ناظرین کرام، گویا نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنی محبت اور خدا کی محبت کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ مشروط ہے محبت الہی اور محبت مصطفیٰ حسن و حسین کی محبت کے ساتھ۔ ایک بار دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنی پشت مبارک پہ حسن و حسین کو سوار کیا ہوا ہے، اور نبی کریم ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور یوں اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو سیر کروا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق کے عمل کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم المرکب، واہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ اسی لمحے، مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، اسی لمحے نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا نعم الراکب، اے عمر سواری خوبصورت ہے، سواری عظیم ہے، دیکھیے سوار کتنے عظیم ہیں۔ برادران اسلام، یہ وہ محبت تھی حسنین کریمین سے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ تاریخ انسانی میں عبادت محض اللہ کے لیے ہے، لیکن مسند مجمع الزوائد کے اندر اور مسند من حدیث عبداللہ بن شداد میں یہ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حالت نماز میں سجدے کی حالت میں مولا حسین نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صاحب لولاق سجدے کو طویل فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مولا حسین اپنی مرضی سے حضور کی پشت مبارک سے اترتے ہیں اور نبی کریم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے تو کہا کہ اصحاب پیغمبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج سجدہ بڑا طویل فرمایا آپ نے، کیا سجدے کو طول دینے کا حکم آ گیا ہے؟ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حالت سجدہ میں مولا حسین میری پشت پر آ گئے تھے۔ میں رسول یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی بھی صورت میں مولا حسین کو تکلیف پہنچے، میں نے اس لیے اللہ کے سجدے کو طول دیا ہے۔ حالت نماز میں مصطفیٰ کریم جن کے لیے اپنے سجدوں کو طول دیں ان کا نام مولا حسین ہے۔ ناظرین کرام، صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، روئے زمین پر ہر والد کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ہے۔ جب حضور نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے عقل انسانی کو، لیکن جب نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا من حسین، میں محمد حسین سے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عقل انسانی یہاں پر سجدہ ریز ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ میں رسول حسین سے ہوں۔ یہ عزت، یہ عظمت معاذ مولا حسین کا حصہ ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ پیدائش کے لمحے سے لے کر اپنی پشت پہ سوار کرنے، اپنا لعاب دہن گھٹی کے طور پر دیتے ہوئے، سجدوں کو طول دیتے ہوئے، اللہ کا خطبہ چھوڑتے ہوئے، اور مولا حسین کو لمحہ بلمحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ساری عزتیں اور عظمتیں عطا کرتے ہوئے رسول فرما رہے ہیں حسین منی۔ یہ جو حسین پاک کے لیے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، یہ حسین پاک کی فضیلت میں جو مصطفیٰ کے فرامین ہیں، یہ سب میری سبب سے ہیں۔ وانا من حسین، میں محمد حسین سے ہوں۔ فرمایا کربلا میں میری دی ہوئی تربیت کو مولا حسین نے جس طرح نبھایا اور بنا کسی لغزش کے، بنا کسی خطا کے جس طرح میرے دین کو بچایا، نہ قدموں میں لغزش ہے بلکہ جرت، استقامت اور ہمت کے ساتھ پوری آگاہی ہوتے ہوئے میرے حسین نے سجدے میں سر کٹا کے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کے صبح قیامت تک میرے دین کو، میرے کلمے کو، میری نماز کو، میرے سجدے کو وہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ وانا من حسین، اب میں محمد حسین کے ذریعے ہوں۔
اب جس نے میں مصطفیٰ کو پہچاننا ہے مجھے حسین کے ذریعے پہچانے کہ میری تربیت کا شاہکار حسین یوں کربلا سجاتے ہیں کہ صبح قیامت تک پرچم اسلام حسین کے سبب سے لہراتا رہے گا اور لہرا رہا ہے۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تربیت کے یہ شاہکار جنہیں بے پناہ عظمتوں سے، فضیلتوں سے نوازا، یہ پنجتن پاک کی ہستیاں جو اللہ کا انتخاب ہیں، جو دعائے ابراہیمی کا تسلسل ہیں، جو ائمہ طاہرین کے جد ہیں، انہیں لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ سے باہر نجران کے مسیحوں سے مباہلہ کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ پنجتن پاک کا وفد نجران کے مسیحوں کے سامنے جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا امتحان تھا ان مسیحوں کے لیے کہ جب انہوں نے چہرے دیکھے اور ان کی نظریں پڑیں اور انہوں نے جب ان ہستیوں کے چہروں پہ نورانیت دیکھی، اس وقت عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے تمام مسیحوں سے کہا کہ ان کے چہروں کی نورانیت دیکھو، ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیے اور اگر انہوں نے کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ان کے کہنے پر پہاڑ اپنی جگہوں سے ہل جائیں گے، اور یہ یاد رکھنا کہ ایک بار اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو صبح قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں ہوگا۔ گویا وہ مسیح کہہ رہے تھے کہ جو بھی پنجتن پاک کے مقابلے میں آئے گا وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہوگا، اس پر خدا کی لعنت برسے گی اور اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ گویا عبد المسیح یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صبح قیامت تک اگر اپنی نسل، اپنا مذہب اور اپنی عبادات کو بچانا ہے تو پھر تم پنجتن پاک کا مقابلہ نہ کرو۔ ناظرین کرام، وہ مولا حسین کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا مقدمہ اس عمر میں لڑا کہ جس عمر میں ہمارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ رسول خدا کی بارگاہ سے تربیت یافتہ ہستی یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے آقا کی طاہر و مطہر ہستی کو دیکھا، جنہوں نے مولا مرتضیٰ کی جرأت و شجاعت اور بہادری کو دیکھا، جنہوں نے سیدہ کائنات کی عبادات اور آہوزاریوں کو دیکھا، وہ خدا کی توحید کا مقدمہ نہ لڑیں؟ جن کی ماں سیدہ کائنات نے حضور کے وجود سے کعبہ کے اندر اوجڑی کو ہٹایا اور اس وقت کافروں سے اللہ کی توحید کا مقدمہ لڑا، آج انہی کے بیٹے اسی عمر میں اللہ کی توحید کا مقدمہ مسیحوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ بنا مبالے کے مسیح وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ہستیوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غیر مسلم ہو کر بھی اہل کتاب تھے، جانتے تھے کہ یہ ذات پیغمبر حق ہے، مولا مرتضیٰ حق ہیں، سیدہ کائنات حق ہیں، حسنین کریمین حق ہیں۔ انہوں نے مقابلے کی جرأت نہیں کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں یہ بتا دیا کہ لوگوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہوں، جو رحمت للعالمین ہوں، ان کے وہ فرزند جنہیں دنیا شہید کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے،
مظلوم کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بقائے کلمات اللہ ہیں، جو بقائے اسلام ہیں، جو بنائے لا الہ الا اللہ ہیں۔ ان کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ان کی شہادت سے باخبر کیا اپنے اصحاب کو۔ نبی کریم صاحب الاولاق کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے فرزند ہیں، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ اچانک جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک کے بدلے میں دوسرے کو فدیہ کے طور پہ واپس بلا رہا ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ حسین جسے شبیہ مصطفیٰ پیدا کیا ہے پروردگار عالم نے، وہ ففدیناہ بذبح کی عظیم تفسیر بن کر اس کائنات میں آئے ہیں۔ انہوں نے شہادت کو عبادت کا مرتبہ عطا کرنا ہے، اس لیے نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کو دیکھا، پھر مولا حسین کو دیکھا، اور پھر سوچا کہ اگر میرا ابراہیم دنیا سے جاتا ہے تو میں مصطفیٰ کا دل دکھے گا، لیکن اگر میرا حسین دنیا سے جائے گا تو میں مصطفیٰ کا دل بھی دکھے گا اور میری بیٹی سیدہ زہرا کا بھی دل دکھے گا۔ میں رسول اپنے دل کو زخمی ہوتا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا ہے جبرائیل میرے حسین کے فدیے میں میرے ابراہیم کو قبول فرما لو۔ اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اس واقعہ کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے۔ مولا حسین کو نبی کریم نے اپنا فرزند خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے بچا لیا۔ سیدہ ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں موجود ہیں، اور میں اپنے کام میں باہر سین میں ہوں۔ اچانک آہو بکا کی آواز بلند ہوتی ہے، آہو زاری کی آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ باہر اس آواز کو سنتی ہیں۔ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے۔ بھئی سوگ کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کے بعد رویا جائے، اسے سوگ کہا جاتا ہے۔ اسے 3 دن تک اسلام کہتا ہے۔ لیکن کیا ہم بھول گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے لیے سوگ 3 دن نہیں، 40 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، پورا سال عام الحزن، غم کا سال، سوگ کا سال، آہو زاریوں کا سال کے طور پہ منایا۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ غم کیا ہے اور سوگ کیا ہے؟ لیکن مولا حسین کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ ابھی شہادت نہیں ہوئی، ابھی مولا حسین کا قتل نہیں ہوا، ابھی مولا حسین زندہ ہیں، اور زندگی کا وہ لمحہ ہے کہ آغوش رسالت میں حسین کھیل رہے ہیں، اور نبی کریم صاحب الاولاق کی آنسو اور آہو زاری اتنی بلند ہوتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جب حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، آقا مسلسل رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا اس دوران کہ مولا حسین آغوش نبوت میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، کوئی ثانیہ نہیں ہوا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل امین حاضر ہوئے تھے، اور عرض کیا کہ جس فرزند کے لیے جس کی گلے پہ آپ بوسے دیتے ہیں، جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیتے ہیں، جس کی گالوں پہ بوسے دیتے ہیں، جس کے ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، جسے اپنی زبان چوسنے کے لیے دیتے ہیں، اس حسین کو 61 سنہ ہجری میں
بڑی بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ پوچھا جبرائیل کیا میری پہلی نسل کو کاٹ دیا جائے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نامکمل رہ گئی تھی اس کی تکمیل مولا حسین کے ذریعے ہوگی۔ کہا کہ اے جبرائیل کیا کہاں پر میرے فرزند کو شہید کیا جائے گا؟ کہا عراق کی سرزمین ہوگی، نینوا کا مقام ہوگا جو بعد میں کرب و بلا کے نام سے پکاری جائے گی۔ کہا جبرائیل وہاں کی مٹی لاؤ، وہ باٹل میں بند سیدہ ام سلمہ کو عطا کی۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا سجے گا تو تنہا امہات المومنین میں سے فقط سیدہ ام سلمہ ہی ہوں گی۔ کہا اے ام سلمہ جب یہ لہو بن جائے، جب یہ سرخ ہو جائے تو جان لینا قد قتل الحسین، میرا حسین شہید ہو گیا۔ ناظرین کرام، شہادت حسین سے قبل حسین پاک کے غم میں آنسو بہانا سنت رسول ہے۔ جو حسین کا غم شہادت سے قبل آغوش نبوت میں ننھی منی عمر میں مصطفیٰ آنسو بہا رہے ہیں، وہ امتی کیسا ہے جسے غم رسول میں آنسو بہانا نصیب نہ ہو۔ بالآخر مولا حسین کا قافلہ آج کے دن سرزمین کربلا پر موجود ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص جو لشکر یزیدی کا سپہ سالار ہے، اس کی خواہش ہے کہ بس ابھی موقع ملے اور میں تیر چلاؤں۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا۔ مولا حسین کو اونگ آتی ہے، خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوتی ہے شب عاشور۔ کہا حسین ہم حوض کوثر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے ملنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ مولا حسین نے مولا غازی عباس سے فرمایا جاؤ اور ابن سعد سے کہو آج کی رات صبر کرے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ مولا حسین نے وہ رات محض اپنی عبادت کے لیے مانگی تھی، نہیں، مولا حسین نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ یزید میری جان کا دشمن ہے، وہ میرا سر کاٹنا چاہتا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ چراغ بجھا دیے گئے، فرمایا جس نے جانا ہے وہ جائے۔ شب عاشور مولا حسین نے فرمایا اگر تمہیں شرمندگی ہے جاتے ہوئے تو ایک ایک بنو ہاشم کے نوجوان کا ہاتھ ساتھ پکڑو، میں تم سے بھی راضی، بنو ہاشم سے بھی راضی، جاؤ جاؤ، بار بار فرما رہے ہیں۔ اور بالآخر طویل خاموشی کے بعد مولا حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جو آج بھی اولاد مولا غازی عباس کے لیے اور وفا کی راہوں پر چلنے والے ہر مسلمان کے لیے اور آل زہرا کی وفا میں قربانی دینے والوں کے لیے اور آل زہرا کی وفا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے بڑا قیمتی جملہ ہے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس چراغ روشن کر دو۔ گویا مولا حسین جانتے تھے سب جا سکتے ہیں، میرا حسین کبھی نہیں مجھے چھوڑ کر جا سکتا۔ ناظرین کرام، وہ ساری رات قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تلاوت قرآن میں مولا حسین نے گزاری۔ مولا غازی عباس ساری رات خیموں کے دفاع میں مصروف رہے۔ ایک طرف حبیب ابن مظاہر اصحاب کو تیار کر رہے ہیں آل پہ قربان کرنے کے لیے، اور دوسری طرف آج کی رات حضرت علی اکبر خطبے دے رہے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو تکلیف آنے سے پہلے ہم آل رسول لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے کٹ مریں گے۔ کربلا ایک داستان نہیں، کربلا ایک پیغام ہے۔ کربلا صبح قیامت تک انسانیت کو یہ درس دے رہی ہے کہ دشمن سر پہ بھی آ کر کھڑا ہو، بندہ مومن کا اپنے خدا سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہی خدا کی صورت میں جو قرآن موجود ہے، ہمیں اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ہر حال میں
خدا اور مصطفیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم حسینی کہلائیں گے۔ محض لباس بدلنے کا نام حسینیت نہیں، بلکہ کردار بدلنے کا نام حسینیت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا حسین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے، حسینی ہے یا یزیدی۔ مالک ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ با حسینہ با حسین۔